پکڑیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں اپنے لفظوں میں اس کو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کون سا قانون ہے جو آپ کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں؟ کون سا قانون ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے بھارت سرکار کا یا مہاراشٹر سرکار کا کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کریں، آپ ذرا سے غصے میں آ کر اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں اور وہ بھی تین طلاق دے دیں، جو تمام مسالک کے نزدیک حرام کام ہے؟ کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو برباد کریں، اپنے مال کو برباد کریں، اپنی آمدنی کو برباد کریں؟ کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ پان مسالہ کھائیں اور تمباکو کھائیں اور اپنی صحت کو خراب کریں؟ کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ ضرور اپنے بیٹے کی شادی میں اپنی جس بہو کو آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے ماں باپ کا خون چوس لیں، جہیز کا مطالبہ کریں؟ آپ خود شریعت کے قانون پر عمل نہیں کریں اور اس کے بعد آپ حکومت سے مطالبہ کریں کہ تم شریعت کے قانون پر عمل کرو، یہ 100% ناانصافی ہے، یہ 100% ناانصافی ہے۔ آج آپ کو اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اٹھنا ہوگا اور یہ عہد کر کے اٹھنا ہوگا، نہ ہم جہیز کا مطالبہ کریں گے، بلکہ مطالبہ کسی قیمت پر ہم جہیز کے لین دین نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت وہ لگی ہوئی بارات جاتی ہے شہنائیوں کی گونج میں، آپ جس راستے سے بارات کو لے کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی کچے پکے گھر میں اگر کسی غریب لڑکی نے تکیے میں منہ چھپا کر 2 آنسو بہا دیے کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو مجھے بھی کوئی بیاہ کر سسرال لے جاتا، ان 2 آنسوؤں کی نحوست کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اسی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ اس رشتے میں نا اتفاقی ڈال دی جائے گی، بے برکتی ڈال دی جائے گی اور یہ رشتہ ٹوٹ کر رہے گا۔ پھر آپ ہزاروں بزرگوں سے تعویذ لاتے رہیے، مظلوم کی آہ کے نتیجے میں جو مصیبت آیا کرتی ہے اس مصیبت کو کوئی دنیا کی بڑے سے بڑے ولی کی تعویذ دور نہیں کر سکتی۔ مسلم پسندہ بورڈ مسلمانوں سے صاف کچھ بات کرنا چاہتا ہے، وہ صاف کہتا ہے، یہی خصوصیت ہے مسلم پسندہ بورڈ کی۔ یاد رکھیے، حکومت کے خلاف باتیں کرنا زیادہ آسان کام ہے، نعرے لگوانا زیادہ آسان کام ہے، تالیاں بجوانا زیادہ آسان کام ہے، لیکن برسرعام اپنے سماج کی خرابیوں پر ٹوکنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ صرف مسجد میں مسلمان رہو اور باہر مسلمان نہ بنو، یہ نہیں چلے گا۔ اور میں صاف کہتا ہوں، اکثر مسلمان مسجد میں تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن باہر مسلمان نظر نہیں آتے۔ آپ نے کیوں کبھی نہیں سوچا کہ مسجد کے دروازے پر جب ہم نکلتے ہیں تو کتنی ہماری بھارت کے سماج کی نان مسلم بہنیں اور بچیاں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں اور اس انتظار میں کہ نماز پڑھ کے نمازی آئے گا، پھونک چھوڑ دے گا، میرے بچے کا بخار اتر جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچا یا پوچھا کہ یہ بہنیں اور بچیاں آپ کے گھروں میں آ کر پھونک کیوں نہیں چھڑواتی، آپ کی دکانوں پر آ کر پھونک کیوں نہیں چھڑواتی؟ میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں، میں نے بہت سوچا ہے اور بہت پوچھا ہے۔ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتنا یہ بات جانتی ہیں کہ مسلمان اتنی ہی دیر تک مسلمان رہتا ہے جتنی دیر تک وہ مسجد میں رہتا ہے، اس لیے وہ مسجد سے نکلتے ہی پھونک چھڑوا لینا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان جس وقت دکان پر بیٹھے گا یہ بھی جھوٹ بولے گا، یہ بھی دھوکہ دے گا، یہ بھی کم ناپے گا، یہ بھی بہوؤں بیٹیوں کو دیکھے گا اور اس وقت اس کی پھونک میلی ہو جائے گی، اس گندی پھونک سے اس کے بچے کا بخار نہیں اترے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پکار یہ ہے کہ تم اپنے پورے مسلمان بنو، تم مسلمان بنو۔ سچ کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ حالات آ ہی نہیں سکتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا قرآن کی وہ آیت جو ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے یاد دلائی کافی نہیں ہے اس بات کی تصدیق کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ ہم آج سر بلند نہیں ہیں، ہم اگر ذلیل و خوار ہیں تو کیا اس کا صاف مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہماری اسلامیت میں بہت کمی ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ باتیں بھی آپ سے صاف کہنا چاہتا ہے۔